اس وقت سالار نوجوان، سالار انقلاب مصطفیٰ، آپ کی جان ہماری جان، حضرت صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صدر جمعیت علماء پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات محترم صدر جمعیت علماء پاکستان صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر آج کی انقلاب مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت لا چکے ہیں۔ ہم سب انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیارے آقا کی عظمت کی خاطر، پیارے آقا کی عظمت کی خاطر جانیں اپنی لوٹائیں گے ہم دوستوں، ہم لگائیں گے نعرہ نبی کا، ہم لگائیں گے نعرہ نبی کا، مل کے لائیں نظام نبی کا، مل کے لائیں نظام نبی کا۔ اس وطن کو بنایا تھا ہم نے، اس وطن کو سجانا ہے ہم نے، اس وطن کو بنایا تھا ہم نے، اس وطن کو سجانا ہے ہم نے۔ آؤ دہشت سے اس کو نکالیں، اس کے گلشن کو پھر سے سجا لیں، آؤ دہشت سے اس کو نکالیں، اس کے گلشن کو پھر سے سجا لیں، اس پر جھنڈا نبی کا لگا لیں۔ جمعیت علماء پاکستان اور قائد سالار نوجوان ملت اسلامیہ کے سربراہ حضرت صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر تشریف لا رہے ہیں۔ انقلاب نظام مصطفیٰ کانفرنس میں امت مرحومہ کو بلبلہ جوش اور ان کو ان کی اپنی اس مقام کو بنانے کے خاطر ہے جان بھی حاضر، تمام کارکنان اپنی نشستوں میں تشریف فرما ہو جائیں۔ اس کی خاطر ہے جان بھی حاضر، کارکنان واپس چلے جائیں، قائدین کی جو آگے آنے ہیں۔ عزرائے کرم نظم کا خیال فرمائیں۔ میں آپ میں آنے والے تمام شرکاؤں کو شامل کرتا ہوں۔ تمام کارکنان نشستوں میں چلے جائیں اور قائدین کی گاڑیاں آگے آنے ہیں۔ حضرت جا کے ہم ہیں دیوانے، یا نبی کہتے جائیں گے ہم دوستوں، ہم لگائیں گے نعرہ نبی کا، ہم لگائیں گے نعرہ نبی کا، مل کے لائیں نظام نبی کا، مل کے لائیں نظام نبی کا۔ نورانی 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 شاہ نورانی ہے اپنے رہبر جو کہ ہر سنی کے دل پر، شاہ نورانی ہے اپنے رہبر جو ہے ہر سنی کے دل پر، وہ ہے آواز حق و صداقت، وہ نشان سخا و شرافت، وہ ہے آواز حق و صداقت، وہ نشان سخا و شرافت، ہم ہیں ان کے مجاہد سپاہی، ہم ہیں ان کے مجاہد۔ ابو الخیر 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 ہے ابو الخیر قائد فخر ملت قائد جمعیت پاکستان ابو الخیر محمد زبیر جلسہ میں پہنچ چکے، پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہے قائد کے نعرہ رسالت، قائد کے صدقے، گستاخ نبی کی ایک صدا، کے صدقے ان میں گستاخ نبی کی ایک صدا، ان کے والی ہے سرکار غلامی رسول میں والی ہے سرکار عالی، میری خیر میری خیر آئیں گے ہم دوستوں، میری خیر میری خیر۔ تمام حضرات اب اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ قائدین محترم اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔
تمام حضرات ایک منٹ ریکارڈنگ بند کر دیں۔ اب جلسہ گاہ میں کوئی بھی اپنی نشست سے نہیں اٹھے گا۔ یہ میرے اسٹیج کے دائیں طرف جتنے بھی اشخاص ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، سب اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ آخر تک یہ ساری نشستیں بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ زمین پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، اسٹیج کے اطراف میں کوئی نہیں ہوگا، یہ سارا یہاں پہ خالی کروائیں اور سب اپنی اپنی چیئرز پہ بیٹھ جائیں جلدی سے، تاکہ تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آج کا یہ اہم ترین جلسہ ہے جس میں اہل سنت بہت ہی اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ ہم بہت ہی اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان آج اہم ترین اعلانات کرے گی۔ تمام حضرات، یہاں پر کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف کارکنان جن کے ذمے کوئی کام ہے وہ نظر آنے چاہیے، باقی سب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ جھنڈے ہلا کر گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ علامہ عقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پیچھے کرو، اور اب جمعیت علماء پاکستان کا وہ لیڈر جسے دیکھ کر نوجوان لیڈری سیکھتے ہیں، جو اگر تنظیمات اہل سنت کے اجتماع میں کھڑا ہو تو اس سے درد مند کوئی سنی نظر نہیں آتا، جو علماء کی صف پہ کھڑا ہو تو ایک نوجوان عالم دین نظر آتا ہے، جو اینکرز کی صف پہ کھڑا ہو تو ایک حاضر دماغ اینکر ہوا کرتا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے روح رواں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی ڈیپٹی سیکرٹری جنرل، شاعر نے کہا تھا کہ شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب بھی ہو کاری، وہی جواں ہے قبیلے کی آگ کا تارا۔ میری مراد ہے جناب محترم شبیر ابو طالب سے کہ تشریف آئے، آپ سے خطاب فرمائے، نعروں میں استقبال کیجئے۔ نبی کا مل کے لائے نظام نبی کا، مل کے لائے نظام نبی کا، ہم لگائیں گے نعرہ نبی کا، ہم لگائیں گے نعرہ نبی کا، مل کے لائے نظام نبی کا۔ آؤ دہشت سے اس کو نکالیں، اس کے گلشن کو پھر سے سجا لیں، آؤ دہشت سے اس کو نکالیں، اس کے گلشن کو پھر سے سجا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم قائد جمعیت ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، محترم جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، علامہ ریحان امجدی نعمانی صاحب، پیر فضل الرحمان مجددی صاحب، مفتی عابد مبارک صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما تمام علماء کرام، بزرگوں، مشائخ، میرے سامنے تشریف فرما جمعیت علماء پاکستان کے نوجوانوں، بزرگوں، عہدیداران، قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کا ایک بہت بڑا جلسہ جمعیت علماء پاکستان منعقد کر رہی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جلسہ نشتر پارک میں ہو سکتا تھا جیسے کہ 10 مہینے پہلے ہوا، یہ جلسہ کسی اور میدان میں ہو سکتا تھا۔ سندھ اور کراچی کی انتظامیہ نے بھی ہم سے یہی سوال کیا کہ یہ جلسہ نورانی چورنگی پر کیوں کرنا ہے،
جو 7 راستوں کو روکے گی. آخر کیا وجہ ہے کہ زیادہ اخراجات، زیادہ تکلیفیں اور مسائل برداشت کرنے کا تم نے فیصلہ کر لیا؟ میں نے ان سب کو یہ جواب دیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ جلسہ انو بھائی پارک ناظم آباد میں بھی ہو سکتا تھا، یہ جلسہ نشتر پارک میں بھی ہو سکتا تھا، یہ جلسہ باغ قائد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں عشق نورانی کا کیا کروں؟ اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چورنگی جس کا نام شاہ احمد نورانی کی حکومت نے منظور کی ہے، لیکن اس کی تختی کو توڑ دیا جاتا ہے. اسے لوگ نمائش چورنگی کہتے ہیں. ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اگر ہم جلسہ کریں گے تو نورانی چورنگی پر کریں گے، اور آنے والے اور سننے والوں کو ہم ان سے یہ وعدہ لیں گے کہ آئندہ اس چورنگی کو کوئی نمائش چورنگی نہیں کہے گا، اس کا نام نورانی چورنگی ہے. کوشش کی ہے کہ میں نے اپنے قائد سے جو محبت کی ہے ان کی روح خوش ہو جائے. آج ہم اسی جگہ پر شاہ احمد نورانی چورنگی کی تختی آویزہ کر رہے ہیں، اور قائد جمعیت اور تمام علماء کرام اس جلسے کے اختتام پر اس تختی کی رونمائی کریں گے. یہ منظم جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ محبت کرنے والی جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ جان قربان کرنے والی جمعیت علماء پاکستان ہے. لہذا ہم آج اس جلسے کے توسط سے اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے، اپنے مقتدر اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے ہمارے اداروں، اے ہمارے اداروں، اے ہمارے میڈیا کے مالکان، ہمیں یہ بتایا جائے ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ یہاں ناانصافیاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شخص ممتاز قادری کے خلاف بات کرے. آپ علماء نے ہمیں سکھایا تھا کہ جو شخص ممتاز قادری کی پھانسی کا حامی ہو وہ ملعون اور لعنتی ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اگر بات حق کی ہو، حکمت و تدبر سے کام لیتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، ہمیں بتایا جائے اس کو پھانسی کیوں دی جائے. تو اس میں دو رائے کیوں ہیں؟ آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ جو ممتاز قادری کی پھانسی کا حامی ہے وہ اہل سنت سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اگر آپ یہ اعلان نہیں کریں گے تو آپ پھر مصلحتوں کا شکار ہیں. ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے، نہ ہمارے قائد کا کوئی مفاد تھا. جس کا ہے وہ کرتا رہے، ورنہ یہ ڈرامہ بند کیا جائے کہ غازی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. غازی کے پھر جانثار اگر ہوں گے تو صرف امام نورانی کے چاہنے والے ہوں گے. جو امام نورانی کا چاہنے والا ہے اس کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا. اگلی بات کرتا ہوں. محترم نواز شریف صاحب، آپ نے 21ویں ترمیم کا ایک معاملہ رچایا، آپ نے فوجی عدالت کا ایک معاملہ قوم کے سامنے پیش کیا. ہم 21ویں ترمیم کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں، ملک میں امن کی بات ہے تو پھر ملک میں امن وہی لا سکتا ہے جس کی پیشانی پر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کوئی قانون اس ملک میں نہیں ہے. دھرنوں کے دوران لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی قانون اس ملک میں نہیں ہے. اور ہم اہل سنت اتنے پیارے ہیں، ثانیہ نشتر پاک میں لوگ شہید ہو گئے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ہمارے علماء شہید ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. داتا دربار پر بم دھماکہ ہو گیا، مزارات پہ جانے والے ہم ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بم دھماکہ ہوا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. خانقاہوں کو اڑایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کسی کا رخ لندن کی طرف ہے، کوئی واشنگٹن کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی دبئی کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی لینڈ کروزروں میں گھوم رہا ہے. اہل سنت کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ اگر لینڈ کروزروں میں گھوم کر لیڈری کرنی ہے تو پھر آپ گھر پہ بیٹھیں، ہم سائیکلوں پر بیٹھ کر
کر سنی انقلاب برپا کریں گے. یہ کام کبھی نہیں چھوٹا. میرا قائد وہ قائد تھا جو فرض نمازوں کے بعد وظائف پابندی سے پڑھتا تھا. میرا قائد وہ قائد تھا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرا قائد وہ قائد تھا جس نے زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. میرا قائد وہ قائد تھا جس نے ضیاء الحق سے لے کر الطاف حسین تک سب کو للکارا ہے. ہم بھی للکاریں گے کیونکہ ہم اس کی فکر کی امین ہیں. ہو کر اعلان کرو, وعدہ کرو, تینوں جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں پہنچیں گے انشاءاللہ. ہزاروں کی تعداد میں پہنچیں گے انشاءاللہ. ہزاروں کی تعداد میں پہنچیں گے انشاءاللہ. اور دنیا کو بتائیں گے یہ نورانی کی جمعیت علماء پاکستان زندہ ہے, زندہ ہے, عزم نورانی زندہ ہے, نظریہ نورانی زندہ ہے. اور آخر میں یہ بھی کہوں گا جو ہم سے روٹھ کے چلے گئے ہیں واپس آ جائے, ہمارے سینے کشادہ ہیں, کوئی شرط نہیں ہے, گلے لگ جاؤ. وآخر دعوانا شاہ نورانی ہے اپنے رہبر جو کہ ہر سن. قائد جمعیت پروردگار آغوش ولایت حضرت ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر ہم فکر نبی کے ہیں دائی, ناموس نبی پہ مرنے کو تیار ہے اپنا ہر بھائی. یہ نعرہ مل کے لگانا ہے. نورانی تیرے نور سے, نورانی تیرے نور سے. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مختلف مذہبی، دینی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین محترم، عمائدین ملت، مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، جمعیت علماء پاکستان کراچی کے اور سندھ کے ساتھیوں نے ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے آج یہ نورانی چورنگی پر ایک خوبصورت اور ایمان افروز محفل یہاں سجائی. چونکہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جو حضور کی ناموس کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہیں، جو ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرتے ہیں، حضور کی صرف نگاہ کرم نہیں ہوتی بلکہ نبی کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ناموس کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمان پر جو چاہے ظلم کر لو وہ سب برداشت کر سکتا ہے. اس کے ماں باپ کو بھی اگر گالی دی جائے وہ بھی شاید برداشت کر لے، لیکن اس کی نبی کی شان میں کوئی بات کرے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہاں ایسے عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں جو ان گستاخوں کو کیفر کردار پر پہنچاتے ہیں، اپنے ایمان کے ثبوت دیتے ہیں. اور ایسے ہی عاشقان مصطفیٰ کے اندر ممتاز قادری کا نام بھی آتا ہے. میں پوچھتا ہوں کراچی کے عوام سے پوچھو، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. یہاں لسانیت کے نام پر کتنے گھروں کو اجاڑ دیا گیا. آج پلاننگ تو یہی تھی ہمارے ساتھیوں کی کہ وہ احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے، اخبارات کے خلاف بھی اور چینلوں کے خلاف بھی. لیکن میں ان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو کینسل کریں، ملتوی رکھیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ میڈیا اپنے قبلے کو درست جلد کر لے گا انشاءاللہ. اور وہ لوگ کہ جو پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں اور پاکستان کا درد رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ وہ تعاون کریں گے انشاءاللہ. جتنے پروگراموں کا اعلان ہوا ہے، سکھر میں پروگرام ہوگا، لاڑکانہ میں پروگرام ہوگا، پنڈی میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حضرات یہاں سے بھی اس میں شرکت کریں گے اور اس بہاروں کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اور آپ کو سب کو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ ہو، مجتبی ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام
معنا سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, سنیوں کو متحد و متفق فرما, اور اے اللہ ہمارے ممتاز قاضی کو رہائی عطا فرما, اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما, اور دہشت گردوں کے خلاف صحیح طریقے سے جنگ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.